ذرا فرض کریں کہ ایک بہت ہی تازہ اور رسیلا سا سیب کھایا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی پھل کا خیال آتا ہے تو ذہن میں ایک بڑی سیدھی سادی سی تصویر بنتی ہے۔ بالکل، مطلب ایک بیج ہے، تھوڑی سی زرخیز مٹی، پانی، سورج کی روشنی اور بس کچھ مہینوں کا انتظار۔ ہاں ہاں، بظاہر یہ ایک بالکل قدرتی سا عمل لگتا ہے جس میں کوئی لمبی چوڑی مشینی پیچیدگی شامل نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ عام طور پر ہم خوراک کو ایک روایتی اور فطری نظر سے ہی دیکھتے ہیں، مطلب مٹی اور موسم سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی بنیادی سی چیز۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر اس سیب کے دسترخوان تک پہنچنے کا یہ بظاہر سادہ سا سفر دراصل میرا مطلب ہے انتہائی جدید الگوریدمز اور مصنوعی سیاروں کے ریئل ٹائم ڈیٹا سے گزر کر آیا ہو۔ ہاں، تب تو اچانک وہ سادہ سی تصویر کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگنے لگتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی بدلتی ہوئی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جرنل آف فوڈ کوالٹی کی 2021 کی ایک ریسرچ موجود ہے جس کا نام ہے خوراک کی صنعت میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے مواقع۔ یہ واقعی ایک بہت اہم ریسرچ ہے۔ ہاں، اور اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی خوراک کی طلب، رسد، حفاظت اور اس کے معیار کو بالکل جڑ سے بدل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ موضوع صرف ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس کی لیبارٹریوں تک محدود نہیں ہے۔ جب خوراک کی بات ہوتی ہے تو دراصل انسانی بقا کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہ انسانیت کی سب سے بنیادی ضرورت اور معیشت کا مسئلہ ہے۔ یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی پیداوار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اس پیچیدہ موضوع کو تھوڑا روزمرہ کی مثالوں سے جوڑتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے خوراک بننا شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارے کھیت۔ صحیح۔ زراعت کے حوالے سے ریسرچ میں سمارٹ فارمنگ کا بڑا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی کہ اب کسان صرف آسمان کی طرف دیکھ کر بارش کا اندازہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ مٹی کی نگرانی کے لیے انٹرنیٹ آف تھنگس یعنی IoT سینسرز استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ سینسرز واقعی گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، مٹی کے اندر سینسرز لگانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے مٹی تو صدیوں سے ویسی ہی فصلیں اگا رہی ہے۔ IoT سینسرز کا کام صرف مٹی کی موجودگی کو محسوس کرنا نہیں ہے۔ یہ سینسرز مٹی کے اندر موجود غذائی عناصر کو مسلسل مانیٹر کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیمیکلز جو پودوں کے لیے ضروری ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، جنہیں عام طور پر NPK کہا جاتا ہے۔ یہ سب وہ ریئل ٹائم میں چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پودے کی نشو و نما کے لیے ان تینوں کا توازن تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، نائٹروجن پتوں کو ہرا رکھتی ہے، فاسفورس جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور پوٹاشیم پودے کی مجموعی صحت بہتر بناتا ہے۔ صحیح، 100% درست۔ اور یہ سینسرز مٹی کی برقی موصلیت ناپ کر ان عناصر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نمی اور درجہ حرارت کا ڈیٹا بھی مستقل کلاؤڈ سرورز پر بھیجتے رہتے ہیں۔ ارے واہ! پھر مشین لرننگ الگورتھمز اس ڈیٹا کا موازنہ پچھلی دہائیوں کی فصلوں کے ریکارڈ سے کرتے ہیں اور کسان کے اسمارٹ فون پر الرٹ بھیجتے ہیں کہ کھیت کے فلاں حصے میں پانی یا کھاد کی فوری ضرورت ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے پورے کھیت کے لیے ایک سمارٹ ہوم سسٹم لگا دیا گیا ہو جو پودوں کی ہر ضرورت بتا رہا ہو۔ ہاں، آپ اسے پودوں کا سمارٹ ہوم کہہ سکتی ہیں۔ اسی سیکشن میں ایک اور چیز نے مجھے بہت حیران کیا، وہ ہے ڈرونز کے استعمال کی تاریخ۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرونز تو بس پچھلے 10-15 سالوں میں آئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جاپان میں تو 1980 کی دہائی سے ہی فصلوں پر نظر رکھنے اور دوائیں چھڑکنے کے لیے ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ کیسے خود مختار ہوتی چلی گئی ہے۔ 1980 کے ڈرونز تو بس ریموٹ کنٹرولڈ ہیلی کاپٹرز تھے، ہے نا؟ جی ہاں، انہیں زمین سے ایک انسان ہی کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن آج کے ڈرونز میں تو کمپیوٹر ویژن نصب ہے۔ یعنی وہ خود دیکھ سکتے ہیں اور اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل، وہ فصل کی اونچائی کا اندازہ لگاتے ہیں اور کیمروں سے پتوں کا رنگ دیکھ کر خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کھیت کے کس مخصوص حصے میں کیڑے مار دوا کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور کہاں نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کھیت پر اندھا دھند کیمیکل پھینکنے کے بجائے صرف بیمار پودوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ تو ماحولیات کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور بات صرف ڈرونز پر ختم نہیں ہوتی۔
ریسرچ میں روبو کراپس جیسی بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ہاں، روبو کراپس زراعت میں روبوٹکس کے استعمال کو کہتے ہیں۔ اس میں اڈیپٹیو روبوٹک چیسی یعنی ARC کا ذکر ہے، جو اسٹرابیری کے نازک پھولوں کی نشو نما پر نظر رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی بینگن کی کٹائی کے لیے بنائے گئے ڈوئل آرم روبوٹس یعنی 2 بازوؤں والے روبوٹس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، میں اسی پر آنے والی تھی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک مشینی بازو کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بینگن کٹائی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے 2 کافی مشکل ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہیں۔ پہلی تو ڈیپ لرننگ پر مبنی امیج ریکگنیشن ہے۔ یعنی روبوٹ کا کیمرہ بینگن کو دیکھتا ہے؟ بالکل، الگوریدم لاکھوں تصویروں کے ڈیٹا بیس سے اس رنگ اور سائز کو میچ کرتا ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ سبزی پک چکی ہے یا نہیں۔ اچھا، اور مشین ایک نازک سبزی کو پچکائے بغیر کیسے توڑ لیتی ہے؟ اس کا تو چھلکا بہت نرم ہوتا ہے۔ دوسری ٹیکنالوجی اس کے بازوؤں میں موجود فورس سینسرز ہیں۔ یہ سینسرز بالکل انسان کی انگلیوں کی طرح دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ واقعی زبردست ہے۔ ہاں، جب مشینی بازو بینگن کو پکڑتا ہے تو سینسر صرف اتنا ہی دباؤ ڈالتے ہیں جتنا اسے گرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہو تاکہ کوئی خراش نہ آئے۔ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک کمال کا ملاپ ہے۔ اور سافٹ ویئر کی بات کریں تو فارم شارٹس اور جان ڈیئر جیسی کمپنیوں کا ذکر تو بنتا ہے۔ بالکل، یہ کمپنیاں پیشگی تجزیہ یعنی پریڈکٹیو انالیٹکس کا استعمال کر رہی ہیں۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی کہ وہ مہینوں پہلے ہی بتا دیتی ہیں کہ کس فصل پر کون سی بیماری حملہ کر سکتی ہے۔ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے انفراریڈ تصویریں لیتی ہیں جو پتوں کے اندر کلوروفل کی کمی کو اس وقت پکڑ لیتی ہیں جب بظاہر پودا بالکل ہرا بھرا اور صحت مند لگ رہا ہوتا ہے۔ مطلب انسان کی آنکھ وہ خطرہ نہیں دیکھ پاتی جو الگوریدم خلا سے دیکھ لیتا ہے۔ جی بالکل، یہ انسان کی صلاحیت کو بڑھانے والی بات ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب مٹی کا جائزہ سینسرز لے رہے ہیں، کٹائی روبوٹس کر رہے ہیں اور پیشگوئیاں سیٹلائٹ کر رہی ہیں، تو کیا ہم کسان کو اس پوری تصویر سے باہر نکال رہے ہیں؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ ہاں، کیا مشینیں انسان کی جگہ لے رہی ہیں؟ دیکھیں، عام طور پر بحث اسی ڈر کے گرد گھومتی ہے، لیکن ریسرچ کا زور اس بات پر ہے کہ AI کسان کا متبادل نہیں ہے بلکہ اس کے حواس کو بڑھانے کا ایک ٹول ہے۔ یعنی کسان کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے۔ بالکل، ایک انسان کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین پر موجود ہر پودے میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں پر نظر رکھنا ناممکن ہے۔ ہاں، وہ تو کوئی سپرمین نہیں کر سکتا۔ تو AI اس سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے کسان کے سامنے صرف وہ فیصلے رکھتی ہے جو اسے لینے ہیں۔ حتمی کنٹرول کسان کا ہی رہتا ہے۔ سمجھ گئی۔ مطلب اب وہ اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ تو ہم زراعت کو ایک ڈیجیٹل دور میں لے آئیں۔ جی، اور یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ اب فرض کریں فصل کامیابی سے کٹ گئی اور کھیت کا مرحلہ پورا ہو گیا۔ خوراک کے سفر کا اگلا مرحلہ اسے فیکٹری میں پروسیس اور محفوظ کرنے کا ہے۔ اور ریسرچ کا یہ حصہ میرے خیال میں سب سے زیادہ مسحور کن ہے۔ واقعی، فیکٹریوں میں کھانوں کی چھانٹی کے لیے ایک ٹومرا سسٹم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سسٹم آلووں کی چھانٹی 90% درستگی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس سے پیداوار میں 5 سے 10% بہتری بھی آتی ہے۔ لیکن ذرا رکیں، 90% درستگی ایک مشین کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آلو اندر سے خراب ہے؟ کیا وہ صرف اس کا رنگ دیکھتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایکس رے لگا ہوتا ہے؟ ٹومرا سسٹم عام کیمروں پر کام نہیں کرتا۔ یہ نیئر انفراریڈ اسپیکٹروسکوپی اور لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ روشنی کی لہروں کا کمال ہے؟ بالکل، جب آلو کنویئر بیلٹ پر بہت تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان پر روشنی کی مخصوص لہریں ڈالی جاتی ہیں۔ ایک صحت مند آلو اور اندر سے گلے ہوئے آلو کی کیمیائی ساخت الگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روشنی کو مختلف انداز میں منعکس کرتے ہوں گے۔ 100% درست۔ مشین کا الگوریدم ملی سیکنڈز میں اس روشنی کو پڑھتا ہے اور فوراً پہچان لیتا ہے کہ کون سا آلو اندر سے خراب ہے۔ اور پھر میں نے پڑھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا اس خراب آلو کو بیلٹ سے باہر اڑا دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جاپانی فیکٹریوں نے بھی گوگل کا ٹینسر فلو مشین لرننگ ماڈل استعمال کر کے اپنی چھانٹی کو انسانوں سے کئی گنا تیز کر لیا ہے۔ روشنی کی لہروں سے سبزیوں کے اندر کا حال جان لینا واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ لیکن فیکٹری کے اسی حصے میں ایک اور قسم کی نگرانی کا بھی ذکر ہے۔ آپ شاید ورکرز کی نگرانی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اور یہ بات تھوڑی متنازعہ بھی لگ سکتی ہے۔
کون کون اور شنگھائی کی میونسپل ایجنسی نے فیکٹری ورکرز پر نظر رکھنے کے لیے فیشل ریکگنیشن کا استعمال شروع کیا ہے؟ جی، وہ آبجیکٹ ٹریکنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ صفائی کے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ مطلب کیمرے مسلسل دیکھتے ہیں کہ ورکرز نے ماسک اور دستانے پہنے ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا یہ ورکرز پر ایک مسلسل نفسیاتی دباؤ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک بے رحم مشین ان کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اخلاقی پہلو ہے جس پر دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے، لیکن ریسرچ میں اسے فوڈ سیفٹی کے تناظر میں دیکھا گیا ہے۔ مطلب صحت کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ بالکل۔ الگورتھم کو کسی کی ذاتی شناخت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بس تصویر کو پکسلز کے پیٹرن کے طور پر پڑھتا ہے۔ چہرے پر ماسک ایک درست پیٹرن ہے اور بغیر ماسک ایک غلط پیٹرن ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ورکر ماسک ہٹاتا ہے، کیمرہ پیٹرن کی تبدیلی نوٹ کر کے الارم بجا دیتا ہے؟ ہاں، اس کا جواز یہ دیا جاتا ہے کہ خوراک کی پیکنگ میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہزاروں لوگوں کے لیے فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اس خودکار نظام کو اپنایا جا رہا ہے جو کبھی تھکتا نہیں اور جس کی توجہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور جب حفاظت کی بات آتی ہے تو صرف بیرونی صفائی کافی نہیں ہوتی۔ ہاں، کھانے کے اندر پیدا ہونے والے ان جراثیموں کو پکڑنا سب سے بڑا چیلنج ہے جو نظر نہیں آتے۔ ریسرچ میں ایک نئی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے جسے نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ یا NGS کہا گیا ہے، جو پرانی ڈی این اے ٹیسٹنگ کی جگہ لے رہی ہے اور جینیاتی سطح پر خطرناک بیکٹیریا کو تیزی سے پہچان لیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ہی عجیب اصطلاح استعمال ہوئی ہے، الیکٹرک نوز، یعنی برقی ناک۔ ہاں، یہ واقعی دلچسپ نام ہے۔ کیا ہم نے واقعی ایک روبوٹک سونگنے والا کتا تیار کر لیا ہے جو خراب کھانے کو دور سے سونگ لیتا ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ کی یہ کتے والی تشبیہ بڑی زبردست ہے۔ دیکھیں، انسان کی ناک میں حیاتیاتی ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود کیمیکلز کو محسوس کر کے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں۔ تو کیا الیکٹرک نوز بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتی ہے؟ بالکل، لیکن مشینی انداز میں۔ اس میں انتہائی حساس کیمیائی سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ جب کوئی پھل یا گوشت خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو بیکٹیریا ہوا میں مخصوص گیسیں چھوڑتے ہیں، جنہیں شاید وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز یا VOCs کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سینسرز ان گیسوں کو پکڑ کر ان کی کیمیائی ساخت کو برقی سگنلز میں بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اور پھر مشین لرننگ الگورتھم ان سگنلز کا موازنہ ایک بہت بڑے ڈیٹا بیس سے کرتا ہوگا۔ بالکل، جس میں ہر قسم کے خراب کھانے کی بو کا ڈیجیٹل نقش موجود ہوتا ہے۔ اس طرح مشین انسان کو بدبو آنے سے کئی دن پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ کھانا خراب ہو رہا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا طاقتور ہے کہ ہم بیماریوں کو دسترخوان تک پہنچنے سے پہلے ہی سکین کر کے روک لیں۔ یہی تو اس ٹیکنالوجی کا اصل کمال ہے۔ کھیت اور فیکٹری کے اس مشینی ماحول سے نکل کر اب خوراک کے سفر کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں کھانا بازاروں، ریسٹورانٹس اور ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے۔ اور اس آخری منزل پر مشین لرننگ کا مقصد پیداوار سے ہٹ کر صارفین کی نفسیات اور ذائقوں کی پیشگوئی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نیا فلیور لاتی ہے تو کسی بڑے ماسٹر شیف نے کچن میں مہینوں لگا کے اسے تیار کیا ہوگا۔ لیکن اب ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہاں، مقالہ بتاتا ہے کہ کوکا کولا نے اپنی مشہور پروڈکٹ چیری اسپرائٹ کسی شیف کی تخلیق کے طور پر نہیں بلکہ مشینوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر لانچ کی تھی۔ جی، وہ جو سیلف سروس مشینیں ہوتی ہیں جن میں لوگ خود مختلف مشروبات ملا سکتے ہیں۔ بالکل، وہ اسمارٹ مشینیں دراصل خاموشی سے ڈیٹا اکٹھا کرنے والے IoT ڈیوائسز تھے۔ کروڑوں لوگوں نے اسپرائٹ اور چیری کو ملایا اور مشین لرننگ نے اس رجحان کو پہچان لیا۔ اور اس عمل کو ہم ڈیٹا مائننگ کے ذریعے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کیلوگز نے بھی کیا۔ ہاں، وہ اپنے بیئر نیکڈ کسٹم گرنولا کے ساتھ ہے نا، جہاں لوگ 50 سے زیادہ اجزاء ملا کر اپنا ناشتہ خود ڈیزائن کر سکتے تھے۔ بالکل، بظاہر یہ کسٹمر کو ایک پرسنلائز تجربہ دینے کی کوشش تھی، لیکن پس پردہ AI ان ہزاروں کمبینیشنز کا تجزیہ کر رہی تھی تاکہ جان سکے کہ کن دو ذائقوں کو ایک ساتھ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ ریسرچ کا کتنا زبردست طریقہ ہے، جہاں صارف خود بتا رہا ہے کہ اگلی پروڈکٹ کیا ہونی چاہیے۔ اور یہ رجحان صرف پیک شدہ کھانوں تک محدود نہیں ہے، ریسٹورانٹس میں بھی عام ہو چکا ہے۔
جی، ریسرچ میں گوبل نامی کمپنی کا ذکر ہے جو 10 منٹ میں تیار ہونے والا ڈنر کٹس دیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مشین لرننگ سے پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ لوگ کون سا کھانا آرڈر کریں گے۔ وہ مقامی موسم، ایونٹس اور ماضی کی خریداری کے رجحانات کا تجزیہ کر کے ہفتوں پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر اپنی سپلائی تیار کرتے ہیں۔ پھر ڈیلیوری کا مرحلہ آتا ہے جہاں سویگی، زومیٹو اور اوبر ایٹس کام کر رہے ہیں۔ جو ڈیلیوری روٹس کو بہتر بنانے کے لیے ٹریولنگ سیلزمین پرابلم جیسی ریاضی کی الجھنوں کو ریئل ٹائم میں حل کرتے ہیں، تاکہ ٹریفک اور موسم کو دیکھتے ہوئے کھانا جلدی اور گرم پہنچے۔ اور اس پورے عمل کو خودکار بنانے کے لیے روبوٹس بھی آ گئے ہیں۔ جی، فلیپی نامی روبوٹ کا ذکر بھی اسی مقالے میں ہے۔ ہاں، وہ 2 بازوؤں والا روبوٹ جو برگر بناتا ہے۔ وہ صرف ٹائمر پر کام نہیں کرتا بلکہ تھرمل کیمروں سے گوشت کا درجہ حرارت بھی دیکھتا ہے۔ اور 7-Eleven کے ڈیلیوری ڈرونز اور الیکسا سے آواز کے ذریعے کھانا آرڈر کرنا، یہ سب بتاتا ہے کہ صارف کا تجربہ کتنا ہموار بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ الگوریدمز مستقل ہماری ہسٹری دیکھ کر ہماری پسند کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم ایک ایکو چیمبر میں پھنس جائیں گے؟ بالکل یہی سوال۔ کیا ہم اپنے ہی ذائقوں کی قید میں نہیں پھنس جائیں گے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی کبھی ہمیں کچھ بالکل نیا ٹرائی کرنے دے گی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریکمنڈیشن انجنز انسان کی تلاش اور تجسس کی حس کو ختم کر رہے ہیں؟ ہاں، یہی ڈر لگتا ہے۔ لیکن تکنیکی لحاظ سے مشین لرننگ ماڈلز صرف آپ کی ہسٹری نہیں دیکھتے، وہ کولیبوریٹو فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الگوریتھم دیکھتا ہے کہ اگر ہزاروں لوگوں نے وہی کھانا پسند کیا ہے جو آپ کو پسند ہے، اور ان لوگوں نے ایک نئی ڈش بھی ٹرائی کی اور پسند کی، تو سسٹم وہ نئی ڈش مجھے بھی تجویز کرے گا؟ بالکل۔ مقصد چوائس کو محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں جہاں ہزاروں آپشنز موجود ہیں، وہاں فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ کو کم کرنا ہے۔ یعنی وہ ہمارے کمفرٹ زون کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک محتاط انداز میں کچھ نیا آزمانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شماریاتی امکانات کی بنیاد پر آپ کو نئے ذائقوں سے متعارف کرواتا ہے۔ اب اس تمام بحث کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے کھیتوں میں سینسرز، فیکٹریوں میں ٹومرا کی لیزر اور الیکٹرک ناک کی بات کی، اور ریسٹورانٹس میں پیش کی سپلائی چین پر بھی بات کی۔ ان سب کے پیچھے صرف منافع کمانا نہیں ہے بلکہ ایک عالمی بحران کے خلاف جنگ ہے، اور وہ ہے خوراک کا ضیاع، یعنی فوڈ ویسٹ۔ اور خوراک کے ضیاع کے اعداد و شمار واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ بالکل، امریکہ کے محکمہ زراعت کے مطابق پیدا ہونے والی خوراک کا 30 سے 40% حصہ کبھی کسی کے پیٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اور 2010 میں اس ضائع ہونے والی خوراک کی مالیت $161 بلین تھی۔ ذرا سوچیں، اتنا پانی، توانائی اور محنت کوڑے دان میں چلی جاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ $161 بلین تو اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے کئی غریب ملکوں کی معیشت چل سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اخلاقی المیہ بھی ہے۔ لیکن ریسرچ میں امید کی کرن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اس افرید کو قابو کر رہی ہے۔ 77 لیبز جیسی کمپنیوں نے ایسے روبوٹس بنائے ہیں جو صرف بالکل پکے ہوئے پھل توڑتے ہیں۔ کیونکہ انسان نادانستہ طور پر کچے یا زیادہ پکے پھل بھی توڑ لیتا ہے جو مارکیٹ پہنچنے سے پہلے گل جاتے ہیں۔ روبوٹس اس عمل کو درست بنا کر کھیت کی سطح پر ہی ضیاع کم کر دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہر مرحلے پر نظر آتا ہے۔ ٹومرا سسٹم آلووں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سپر مارکیٹس میں الیکٹرک نوز دکاندار کو الرٹ کر دیتی ہے کہ سبزیاں خراب ہونے والی ہیں، تو وہ انہیں آج ہی رعایت پر بیچ دیتا ہے۔ یہ پیشگی حکمت عملی خوراک کو کوڑے دان میں جانے سے روکتی ہے۔ اس سارے تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہی ہے کہ اے آئی صرف کوڈ کی کہانی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل زمین کے محدود وسائل کو بچانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ جی بالکل، یہ بھوک اور سپلائی چین کی خامیوں کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ بیج بونے سے دسترخوان تک ڈیٹا ضمانت بن رہا ہے کہ خوراک محفوظ ہو اور نقصان کم سے کم ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ سائنس کی اصل قدر تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ انسانیت کے چیلنجز حل کرے۔ مقالے نے ثابت کیا ہے کہ اے آئی ایک پائیدار مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور اسی مثبت سوچ کے ساتھ ہم آج کے جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک خیال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مشینیں اور الگوریدمز خوراک کو پرفیکٹ بنا رہے ہیں۔ جی، غذائیت اور ذائقے کے لحاظ سے بالکل بے عیب۔ تو فرض کریں کل کو مشین انسان کی غذائی کمی کو 100% سمجھ کر ایک بالکل پرفیکٹ ڈش تیار کرے، تو کیا اس سے وہ روحانی اور جذباتی تسکین مل سکے گی؟ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے۔
یا پھر کسی پرانے باورچی خانے میں پکے ہوئے اس روایتی کھانے کی طلب باقی رہے گی جس میں مسالہ تھوڑا کم یا زیادہ ہو، جس میں پکانے والے کی تھوڑی سی خامیاں شامل ہوں، جو تاریخ اور جذبوں سے گندا ہوا ہو؟ واقعی، جہاں خوراک کا مستقبل ایک سائنس بن رہا ہے، وہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس عمل میں خوراک اپنا وہ فن، وہ انسانی لمس کھو دے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔